نشستوں میں آپ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کے حسن و جمال، آپ کی مبارک آنکھوں کا حسن و جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حواجب یعنی بمیں اور آپ کی پیشانی کے حوالے سے سماعت فرما چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سماعت، آپ علیہ السلام کے مبارک گوش یعنی کان مبارک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی حسین و جمیل انداز سے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی قوت سماعت کے بارے میں بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ السلام کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت اور قوت کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں کہ جن آوازوں کو تم نہیں سن سکتے۔ اور یوں ہی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک دروازے کی کھلنے کی آواز، جیسے دروازہ کھلتا ہے اور چرچرانے کی آواز آتی ہے، تو اس قسم کی آواز نبی کریم علیہ السلام نے سماعت فرمائی جو سامعین اور حاضرین میں سے اور کسی نے بھی نہ سنی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے جو آپ نے سنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے دروازے کی آواز ہے کہ جسے کھولا گیا ہے۔ پھر حضور اکرم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان اس لائق ہے کہ وہ آواز نکالے کیونکہ اس میں ایک بالش یا دوسری روایت میں کہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی گوش مبارک اور آپ علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم تھا۔ جہاں تک بات ہے حضور اکرم علیہ السلام کے دہن شریف یعنی آپ علیہ السلام کی مبارک منہ کی، تو اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلی الفم، کہ نبی کریم علیہ السلام فراخ منہ والے تھے، یعنی آپ کا منہ کشادہ تھا، اور عرب میں کشادہ منہ والے کو بڑا ہی حسین و جمیل سمجھا جاتا اور کہا جاتا تھا، اور تنگ منہ والے کو عورت کا منہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کا حسن و جمال تھا کہ جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل الفم کے انداز میں بیان فرمایا، اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا انہی الفاظ میں کہ حضور اکرم علیہ السلام فراخ منہ والے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے، آپ کے منہ کے لیے، آپ کے مبارک دہن کے لیے کچھ اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ان میں سے یہ ہے کہ یفتح الکلام، کہ آپ جب کلام فرماتے، وَيَخْتِمُهُ بِأَشْتَاقِهِ، جب آپ کلام فرماتے تو منہ پورا کھول کر اور منہ کو کشادہ فرما کر کلام فرماتے، اور یہ نہایت ہی فصیح و بلیغ یعنی اس انداز میں بات کرنے کا طریقہ ہے کہ جس سے جب انسان کوئی بھی شخص منہ کھول کے بات کرتا ہے تو سامنے والے کو اس کے کہے ہوئے الفاظ مکمل طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی فصاحت کا بھی عالم ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح کلام فرماتے کہ سننے والے کو ایک ایک لفظ آپ علیہ السلام کا واضح سمجھ میں آتا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک دندان کے بارے میں یعنی دانتوں کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مفلج الاسنان تھے، یعنی آپ کے سامنے کے دانت کشادہ تھے، اور کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے دانت تھے کہ جب آپ علیہ السلام کا نام فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں کہ حضور کے لبھائے مبارک بھی کشادہ تھے اور سامنے کے دانت بھی کشادہ تھے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا کہ سامنے کے جو دانتوں کی کشادگی ہے اس سے نور نکل رہا ہو، اور آپ علیہ السلام کے مبارک دندان سے نور نکلتا ہوا صاف محسوس ہوتا۔
غزوہ احد کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ روایت غلط ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، بلکہ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو مزید مکمل کرنے کا سبب بنا کہ اس کی وجہ سے نور کی شعائیں حضور اکرم علیہ السلام کی دانتوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام کا کلام فرمانے کا انداز اور آپ علیہ السلام کے انہی دانتوں کے بارے میں، دندان مبارک کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مفلج الثنایا تھے، یعنی سامنے کے آپ کے دندان مبارک نہایت ہی روشن، آبدار اور کشادہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک دندان کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا اشنب، کہ جس کے معنی نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی متوازن دانتوں کے ہیں، یعنی کوئی بھی دانت آپ علیہ السلام کا کسی بھی طور پر دوسرے سے بڑا یا چھوٹا یا کچی کسی بھی قسم کی نہیں تھی۔ رب کائنات نے آپ کے مبارک دندان مبارک کو مکمل طریقے سے متوازی طور پر بنایا ہے۔ پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کی دندان مبارک کے بارے میں عظیم الاسنان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک متوازی تھے، اور ان تمام الفاظ کا اور ان تمام روایات کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب کائنات نے نہایت ہی محبت کے ساتھ، مکمل حسن و جمال کے ساتھ آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے صدقے ہم سب کو حسن سیرت کی توفیق فراہم فرمائے۔ رب العالمین